جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں ان کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا. سو مچ سو انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن میں سے ہے ان کو بھی آج اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. یہ جو القادر والا کیس ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں. قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو, کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے, اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا. دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی. تو نواز شریف کیسے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے, جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی, اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دفتر میں بھی, ابھی اس نے وہ پاور پولیس کے ایزیوم کر لیے ہیں اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں. یہ ساری پولیس سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے. اس کے ساتھ خان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے, بٹ خان صاحب کا کہنا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے, اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. ایسا کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے. پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کو دہرایا جائے. یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اوپر سے آرڈر نواز شریف کے ہو اور چلاتا کوئی اور ہے. ساتھ ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے سنا ہے کئی سارے باتیں ہوئی ڈائیلاگ کے بارے میں. آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. کسی بھی ڈائیلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے. اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے. کوئی ہمارا ڈائیلاگ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی. میں پہلے بھی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائیلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی. ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائیلاگ کے لیے. ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ہم نے بھی پوچھا تھا کہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں اس کے لیے کیا آپ نے کسی کا نام تجویز کیا, کسی لیڈر کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کو میں نے کہا ہے, عمر ایوب اور علیم گنڈاپور اور شبلی فراز, ان کو میں نے کہا ہے اور کسی کو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے, مینڈیٹ ضرور ہیں پارٹی کے ساتھ, مینڈیٹ الگ بات ہے, لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, رؤوف حسن صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس کے شہزاد اقبال کے گروہ میں آپ نے کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے. دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مذاکرات ہو رہی ہے. خان صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا کلیئرلی کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اس لیے شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دی تھی اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے. اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے, وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے, مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے الگ بات ہے. کیا مذاکرات ہو رہی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. نہیں پی ٹی آئی, ایک چیز کو میں آپ کو روکوں, نہیں ایک منٹ, پی ٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کے شکار نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے,
یہ کنگ پارٹی نہیں ہے, یہاں ڈکٹیٹوریلشپ نہیں ہے. ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو, لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پارٹی کا فیصلے کا مطلب ہے خان صاحب کا فیصلہ. خان صاحب کا فیصلہ کل بھی تھا, آج بھی ہوگا. وہ لیڈر ہے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو. صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ایس سی چیئرمین شپ پہ خان صاحب سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کا نام فائنل نہیں ہوا ہے, اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں. نہیں, شیر افضل مروت کا نام کیوں واپس لیا گیا؟ نہیں, شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا. کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل فیصلہ کر لیں گے. مطلب جو انہوں نے نامزد کیا تھا شیر افضل مروت کو, انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو نامزد کر دیا ہے. جی وہ نامزد کیا تھا خان صاحب نے, میں نے یہاں آپ کے سامنے اناؤنس کیا تھا. اس لسٹ میں کیوں شامل ہو گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا اس کی کوئی وجہ نہیں, لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ اپنے بندوں کو سوئچ اوور کیا ہے, کبھی ڈیسیجن کیا ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے, وہ اپنے کھلاڑی کو کہاں وہ کھلانا چاہتا ہے, وہ کھلوانا چاہتا ہے, تو اس لیے اٹ از اپ ٹو ہم. تو وہ ہوتے رہتے ہیں. شیر افضل مروت کے سامنے 2 دفعہ یہ کلیئرلی کہا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین پی ایس سی کا وہ شیر افضل مروت, اور یہ فائنل ہو چکا ہے. میں کہہ رہا ہوں آج بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے, میں نے نہیں کہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یس خان صاحب نے کہا, ہم نے یہ اعلان کیا, ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے. آج بھی خان صاحب نے کہا ایز وی اسپیک, بالکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے. پر خان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے, انہوں نے یہ کہا. ایک منٹ نہیں, انہیں ان کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا ایز آف ٹوڈے. میرا موقف یہی ہے, صرف ایک گزارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی, اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نامی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے. تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں. تنازع تو ہے نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کوہاٹ سے ڈاکٹر عفان اللہ جو تھے وہ جے آئی یو کے ٹکٹ سے, جے یو آئی کے ٹکٹ سے 2013 میں بھی الیکشن جیتے تھے, 18 میں بھی جیتے تھے. اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے این آر او لیا ہے, مولانا فضل الرحمان نے اپنا بندہ بٹھایا ہے, سنی اتحاد کونسل کا بندہ جیتا ہے, اور آپ کی سنی اتحاد کونسل کی کے پی کے میں اب نشست ہو گئی ہے. اب وہ جو تنازع تھا سینٹ الیکشن والا وہ ختم ہو جائے گا اس سے, اور آپ نے یہ نہیں, سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہیے. وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے, ہم نے استدعا کی تھی, اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا. بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا. نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا. ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جلد سنیں. البتہ کوئی این آر او نہیں ہے, بیسیکلی ہمارا وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا, ایک الائنس ہوا تھا, اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی, اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ ہم نے دی, انہوں نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی سیٹیں دی. جو لوگ پاکستان لیکن صاحب کو خیر بات کہہ گئے تھے, انہوں نے دوبارہ سے واپسی کے لیے راستے جو رابطے ہیں وہ تیز کر دیے ہیں. آپ اپنی پالیسی کے اوپر سٹینڈ کریں گے یا واپسی کے کوئی دروازے ان کے لیے دوبارہ کھلیں گے؟ اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا, الیکشن کے بعد بھی دیا, اور آج بھی وہی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, وہ چلے گئے فار واٹ ایور ریزن, کوئی جلدی چلے گئے, کوئی بعد میں چلے گئے, کچھ پہ کم پریشر پڑا, کچھ پہ زیادہ پریشر پڑا. ان کے واپسی کا فیصلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے. کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے. خان صاحب جو پبلک ہے, اس کے ووٹر سپورٹر, پارٹی کا ورکر ہے, ان کے سینٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ سارے فیصلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی مدد سے آپ جیتے ہیں, اچھا, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں, فضل الرحمان صاحب ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں, ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی, خان صاحب رہا نہیں ہوں گے, اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا, سو یہ پولیٹیکل ہے. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے.